تین قرآن ایپ کے نام سے ایک اے آئی ایپ ہے، اس کے اندر قرآن پاک زبانی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ قرآن پاک کا نیچے مائک کا آپشن بھی دیا ہوتا ہے، لکھا ہوا آتا ہے، قرآن پاک کے حروف لکھے ہوئے آتے ہیں، اچھا آپ جہاں سے بھی پڑھیں۔ تو اس کے بارے میں مفتی فضل سبحان صاحب سے پوچھنا تھا کہ چلیں یہ ٹھیک ایپ ہے، جائز ہے کیا؟ اے آئی ایپ ہے۔ ٹھیک ہے مفتی فضل سبحان صاحب آپ کی طرف دونوں سوال۔ تو آج بہت خوشی کی بات ہے کہ سوالات وہ موضوع سے اور رمضان کے مہینے سے یا معاشرتی مسائل سے جو ریلیونٹ ہے وہ آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو بعض سوالات ایسے آئے ہیں جو کنٹروورشل تھے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ظاہر علماء کو مطعون کر رہا ہے، اور آپ کی یہ بات کہ پھر ملحدین کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آیا کہ بھائی قیل اور قال سے بھی بچو، اور ایک موقع پہ وعید سنائی کہ جو لوگ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ علماء سے بحث کریں گے اور پھر آپس میں جھگڑے کریں گے، تو ان وعیدوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے ٹیپیکل سوالات جو ہیں وہ 1-2 منٹ میں اس کا جواب ممکن نہیں ہوتا، اور پھر سننے والی جو کروڑوں عوام ہوتی ہے وہ اس کیلیبر اور ذہن کی نہیں ہوتی۔ تو آئندہ ایسے سوالات نہ پوچھنے والے پوچھے اور نہ میڈیا اس کو وائرل کرے، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں، قرآن کریم کی کوئی بھی ایپ ہو، اگر وہ مستند ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ خدا نخواستہ اس میں تحریف نہیں ہوئی، کسی قادیانی نے، کسی بے دین نے، کسی ایتھیسٹ نے اس کو نہیں کیا ہے، اور وہ صحیح قرآن ہے تو اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ پھر وہ حکم الگ ہے کہ بھائی اسکرین پر ہاتھ نہیں لگائیں گے بے وضو، یعنی اس کے لیے وضو ہونا یہ زیادہ احوط اور تقوی کا قول ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اگر مستند ہے معتبر ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نوید عباسی صاحب آپ کی رائے کیا ہے قرآن کے ترجمے کے حوالے سے؟ کیا اس پہ احتیاط ہونی چاہیے؟ کس طرح سے احتیاط ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے ہاں گھروں میں رکھا ہوتا ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ ادب و احترام کا تقاضا یہی ہے کہ ہم وہ مصحف جو رکھا ہوا ہے تو اس کی ہم تلاوت کریں، کیونکہ اس کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو نیت اور یہ ساری چیزیں وہ پیش نظر ہوتی ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہے بمناسبت اس کے کہ آپ اس موبائل میں طرح طرح کی چیزیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں حرج نہیں ہے، اس میں ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ خود بھی یہاں پہ بعض روایات دیکھ رہے ہوتے ہیں یوں کر کے اپنے موبائل میں، تو حرج نہیں ہے، لیکن وہ اہتمام سے جانا اور پھر ترجمہ وہ جو صحیح ہو اس ترجمے کو جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، اور ویسے جو جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کے امام صاحب سے بھی آپ مدد لے لیں، وہاں جو عالم دین ہے کہ بھئی یہ ترجمہ بھی جو میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ کس کا ہے، تو علماء سے بھی رابطے میں رہنا چاہیے۔